السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات رواہ البخاری ومسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہماری اس سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کی جو قدر و منزلت ہے، ہمارا نوجوان معاشرہ اس قدر و منزلت کو نہیں سمجھتا الا من رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی خاص رحمت فرمائی ہے۔ نہیں تو ہم نے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے اور گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں نوجوان بیٹوں کے ہاتھوں پیٹتے ہیں، اولاد ان کو مارتی ہے، دھمکتی ہے، گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی حرام کرتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو ستانا، ماں کی نافرمانی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو حرام کرتا ہے کہ ماں کچھ کہے اولاد ماں کی نافرمانی کرے، ماں کچھ کہے اولاد کچھ کرے، ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ ماں کی نافرمانی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے، ماں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ آپ کسی بھی مسئلے میں ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کا یہ تجربہ ہے، اگر کوئی بھی بندہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس کام کا برا ہی انجام پاتا ہے۔ خیر، مختصر بات کہ اللہ مجھے اور آپ کو والدین کا احترام، عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ دورہ جاہلیت کی بات ہے۔ دورہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، وہ مقام، وہ شرف، وہ فضیلت اسلام سے قبل نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو شریعت کو نازل کیا ہے، اس شریعت میں ایک خاتون، ایک لڑکی، چاہے وہ بالغ ہے، چھوٹی ہے، ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، جس بھی صورت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک شرف دیا ہے، مقام دیا ہے، اس عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا لا مجھے دے، یعنی کہ لوگوں کے حقوق پورے نہ کرنا اور ان سے اپنے حقوق پورے کروانے کی توقع رکھنا کہ یہ بندہ میرے حقوق پورا نہیں کرتا۔ تو بھائی، اگر میں یا آپ چاہتے ہیں کہ فلاں جو ہے دوسرا بندہ ہمارے حقوق پورے کرے، تو مجھے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت جو ہم دیں گے وہی ہمیں واپس لوٹ کر آئے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ناپسند کیا گیا ہے یہ کہنا کہ یہ کہا گیا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، سنی سنائی باتوں کو لوگوں تک پھیلا دینا۔ جس نے جو بات کہی بغیر تصدیق کے اس بات کو آگے پھیلا دینا یا اس کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 26ویں پارے میں سورۃ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق،
اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کو کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے وہ فلاں جو ہے وہ تمہیں یوں یوں کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں وہ اس طرح بولی جا رہا ہے، تو بھائی آپ اٹھیں، آپ اس بندے سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ باتیں میرے لیے کی ہیں. اگر تو اس نے کی ہیں تو اگر آپ کی غلطی بنتی ہے تو معذرت کریں، نہیں بنتی تو پھر آپ اس بندے کو سمجھائیں کہ بھائی جو بھی شکایت ہو وہ مجھ سے شکایت کرے، نہ کہ آپ کسی کو باتیں کریں اور میرے جو گناہ ہیں وہ اپنے کھاتے میں ریکارڈ کرواتے رہیں. سنی سنائی باتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. اگر کوئی سنی سنائی بات سچ ہے، آپ کو مل گئی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا کے چغلی کرنے والے لوگوں میں شمار نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور زیادہ سوال کرنا، مراد یہی کہ ایسے ہی فضول باتیں کری جانا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. صحیح بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ اور آخرت کے اوپر یقین ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جب بھی بات کرے اچھی بات کہے، او لیصمت یا خاموش رہے، فضول باتیں نہیں کرنی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال ضائع کرنا. مال ضائع کرنا حرام چیزوں کو خریدنے میں یا ایسے اعمال، ایسے کام جس کو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، سودی کاروبار کرنا، یا پھر اور کتنے ذرائع ہیں جہاں پہ ہمارا مال آج کا ضائع ہو رہا ہے. تو مال بھی ضائع نہیں کرنا، فضول سوال بھی نہیں کرنے، لوگوں کی باتوں میں بھی نہیں آنا، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی، بیٹیوں کو زندہ دفن بھی نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی باب کی جو دوسری روایت ہے، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین. اگر آپ کے ساتھ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. یہ ترمذی کے اندر روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ تمہارے والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہیں. اللہ کو ناراض کرنا حرام ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو ناراض کرنا بھی حرام ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت صرف رب کی ہوگی، اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا مقام رکھا ہے. عبادت صرف میری ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن سلوک کے متعلق ہی صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. صحابہ نے پوچھا پھر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صحابہ نے پوچھا پھر؟ فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. تو والدین کا جو مقام، جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف دیا ہے، فضیلت دی ہے، میں اور آپ چاہ کے بھی اس کو کم نہیں کر سکتے. والد مشرکہ ہے، کافرہ ہے، تب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے.
آپ لاکھوں کروڑوں پتی ہیں، آپ کو اللہ نے ہر چیز سے نوازی ہے، آپ ماں کو ماں نہیں سمجھتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، تو یہ آپ کی بربادی کی صورتحال اسی دنیا کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ماں باپ کا احترام کریں، ان کا حیا کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کی فرما بردار رہے، آپ کی تابع دار رہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو آج جو جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اور سب سے بہترین بات یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ اس دنیا سے جا کر بھی سکون محسوس کریں، تو آج ہی سے دین کو پڑھے، دیندار بنے، اتنا دین پڑھے کہ کل بیٹا اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے، اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔